السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یوم عاشوراء کے حوالے سے بہت ساری من گڑت باتیں مشہور کر دی گئی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ جس دن قبول ہوئی وہ دن 10 محرم کا دن تھا، اور نوح علیہ السلام کی جب کشتی جودی پہاڑ پر لگی وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا اور ان کے والد سے جب ان کی ملاقات ہوئی 16 سال کے بعد، تو کہتے وہ دن جو ملاقات ہوئی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر لایا گیا یا آپ وہاں پہنچے، کہتے وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو جس دن شفا ملی، کہتے ہیں وہ دن بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور بھی بہت سی من گھڑت باتیں یوم عاشوراء کے حوالے سے عوام میں پھیلا دی گئی ہیں۔ یاد رکھیے جتنے واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یوم عاشوراء کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں من گھڑت ہیں، بے اصل ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف عوام میں مشہور کر دی گئی ہیں۔ البتہ یوم عاشوراء کے حوالے سے چند صحیح باتیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، یوم عاشوراء کا دن یہ ایک نیک دن ہے، عظیم دن ہے۔ اور نمبر 2، 10 محرم الحرام کو، یوم عاشوراء کو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا۔ ان کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو اللہ نے آزاد کیا، وہ دن 10 محرم کا دن تھا، یہ ثابت ہے۔ یہود کی عورتیں 10 محرم کے دن زیورات پہنا کرتی تھی اور بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اور اپنے بچوں کو بھی اچھا لباس پہنایا کرتی تھی، یہ بات ثابت ہے۔ قوم یہود 10 محرم کو روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی آپ روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت میں قریش کے لوگ بھی یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور یوم عاشوراء کے دن ہی خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا ہے۔ یہ وہ صحیح باتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں انبیاء کے حوالے سے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التی قبلہ، کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشوراء کا ایک روزہ سابقہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یوم عاشوراء کے دن روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔